یہ کہانی ہم 8ویں صدی کے اسپین سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسی سرزمین جہاں ویسیگوت حکومت اندر سے ٹوٹ رہی۔ طارق بن زیاد جو موسیٰ بن نصیر کا ایک جوان بیربر سپہ سالار تھا، اپنے 1700 کے لگ بھگ فوجیوں کے ہمراہ سمندر پار کرنے میں۔ طارق بن زیاد کا مقابلہ ویسیگوتوں کے بادشاہ کنگ روڈرک سے تھا، جو اپنے تخت کے لیے خود اپنے ہی لوگوں کی بغاوتوں کا سامنا کر رہا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے آ کے بہترین طریقے سے طارق بن زیاد کی مدد کی اور دونوں نے مل کر چند ہی سالوں میں پورے آئیبیرین پیننسویلا اور 10ویں صدی میں قرطبہ کی امارات مسلم اسپین کے لیے واحد مرکزی طاقت تھی۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہم 8ویں صدی کے اسپین سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسی سرزمین جہاں ویسیگوت حکومت اندر سے ٹوٹ رہی۔ ویسیگوت بادشاہ کنگ روڈرک اپنی ہی سیاستی لڑائیوں میں پھنسا ہوا، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ روایات کے مطابق کنگ روڈرک نے اپنے وزیر کاؤنٹ جولیان کی بیٹی کی عزت پر دست اندازی کی، اور جولیان نے انتقام میں مسلم گورنر موسیٰ بن نصیر کو مدد کا پیغام بھیجا۔ وہی موسیٰ بن نصیر جو نارتھ افریقہ کا گورنر تھا اور امیہ خلافت کے زیر اختیار کام کرتا تھا، جس کا مرکز اس وقت دمیسکس یعنی آج کا سیریا تھا، اور کاؤنٹ جولیان نے اسی موسیٰ بن نصیر کو مدد کا پیغام بھیجا۔ بس یہی وہ چنگاری تھی جس نے پورے اسپین کی تقدیر بدل ڈالی۔ یہ وفاداریوں اور غداریوں کا دور تھا، اور یہی حالت اسپین میں اسلامی فوج کی آمد کا سبب بنی۔ آئیے اس ڈرامائی کہانی کا آغاز اس لمحے سے کرتے ہیں جب جبرالٹر کے ساحل پر مسلم فوج اترنے والی تھی۔ اپریل 711 عیسوی کی ایک رات، طارق بن زیاد جو موسیٰ بن نصیر کا ایک جوان بیربر سپہ سالار تھا، اپنے 1700 کے لگ بھگ فوجیوں کے ہمراہ سمندر پار کرنے میں۔ یہ فوج اسٹریٹ آف جبرالٹر کو پار کر رہی، جسے عربی میں جزیرۃ الطارق کہا گیا اور آج جبل طارق یعنی جبرالٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سامنے اسپین کا وہ حصہ تھا جہاں ویسیگوت حکومت اب کمزور پڑ چکی۔ موسیٰ بن نصیر نے نارتھ افریقہ سے اس مہم کی اجازت دے دی تھی، اور اب طارق بن زیاد اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 711 عیسوی میں بہار کے مہینے میں طارق بن زیاد نے اپنے قلیل مگر پرعزم لشکر کے ساتھ جبرالٹر کے مرغوب ساحل پر قدم رکھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں اترتے ہی سب سے پہلے اپنی فوج کو جمع کیا اور ان کے جذبے کو گرمایا۔ ایک مشہور روایت ہے کہ طارق نے اپنے بحری بیڑے جلانے کا حکم دیا تاکہ واپس لوٹنے کا کوئی رستہ باقی نہ رہے۔ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے سامنے، انہوں نے اپنے سپاہیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ مطلب اب صرف آگے بڑھنے اور فتح حاصل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، یعنی فتح یا شہادت، دونوں حالات میں پیچھے ہٹنے کا راستہ اب بند ہو چکا۔ یہ عزم و ہمت کی مثال ہے جو آج تک قصوں میں زندہ ہے۔ طارق بن زیاد کا مقابلہ ویسیگوتوں کے بادشاہ کنگ روڈرک سے تھا، جو اپنے تخت کے لیے خود اپنے ہی لوگوں کی بغاوتوں کا سامنا کر رہا تھا۔ جولائی 711 عیسوی میں خود کنگ روڈرک ایک بڑے لشکر کے ساتھ طارق بن زیاد کو روکنے نکلا۔ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ بیٹل آف گواڈالیٹے کے نام سے مشہور جنگ میں ہوا۔ یہ فیصلہ کن معرکہ اسپین کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ ایک اندازہ ہے کہ کنگ روڈرک کے پاس 1,00,000 کے قریب فوجی تھے، جبکہ طارق کے پاس چند ہزار افراد۔ اس کے باوجود طارق کی فوج نے ایسے جوش و جذبے سے حملہ کیا کہ روڈرک کی فوج میں دراڑ پڑ گئی۔ گواڈالیٹے کی جنگ میں کنگ روڈرک شکست کھا کر ہلاک ہو گئے۔ مسلم فوج نے نہ صرف یہ جنگ جیتی بلکہ ویسیگوتوں کی 300 سال سے قائم سلطنت کو بھی اس ایک مقابلے میں تار تار کر ڈالا۔ گواڈالیٹے کے بعد جنوبی اسپین کا دروازہ مسلم فوج کے لیے کھل چکا تھا۔ کنگ روڈرک کی موت کے ساتھ ہی ویسیگوت سرکار کا امر بالکل ٹوٹ گیا۔ اب طارق بن زیاد نے تیزی سے بھرپور جذبے کے ساتھ اسپین کے شہر فتح کرنے شروع کیے۔ کہتے ہیں کہ گواڈالیٹے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کی اور ہر گروہ کو مختلف سمتوں میں بھیج دیا۔
ایک نے کورڈوبا یعنی قرطبہ کو فتح کیا، دوسرے نے گراناڈا پر قبضہ کیا اور خود طارق نے سیدھا ٹولیڈو یعنی ویسیگوتھوں کی سرزمین پر دھاوا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں پہ مشتمل اس فوج نے اسپین کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جما لیا۔ طارق کی کامیابیوں کی خبر جب موسیٰ بن نصیر کو پہنچی تو اگلے ہی سال 712 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر خود 12,000 عرب فوجیوں کو لے کر اندلس اسپین پہنچ گئے تاکہ باقی ملک پر بھی نظام اسلام قائم کیا جا سکے۔ موسیٰ بن نصیر نے آ کے بہترین طریقے سے طارق بن زیاد کی مدد کی اور دونوں نے مل کر چند ہی سالوں میں پورے آئیبیرین پیننسویلا یعنی اسپین اور پرتگال کے زمینی علاقے کے لگ بھگ 2/3 حصوں پر فتح حاصل کر۔ صرف نارتھ کا ایک چھوٹا پہاڑی علاقہ آسٹوریس رہ گیا جہاں ایک ویسیگوت خاندان شہزادے پیلایو کی قیادت میں اب بھی مزاحمت جاری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ 719 عیسوی تک مسلم فوج نے بارسلونا تک کا علاقہ اپنے زیر کر لیا اور اسپین کی حدود سے باہر نکل کر فرانس کے جنوب مغربی حصوں سیپٹیمینیا وغیرہ میں بھی داخل ہو گئی تھی۔ اندلس کی فتح اتنی تیزی سے ہوئی کہ بہت سے لوگ حیران رہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ وجہیں تھیں۔ ویسیگوت حکمرانوں کے درمیان اتفاق نہ تھا، لوگ ان سے ناراض تھے اور کچھ نسلی اقلیتیں بھی ان نئی فوجوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار تھیں۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر 714 عیسوی تک نارتھ کے ایسٹورگا اور زیراگوزا جیسے دور دراز شہروں تک پرچم اسلام لہرانے کا مقصد حاصل کر لیا۔ حالانکہ بالآخر 722 عیسوی میں آسٹوریس کے چھوٹے سے کرسچن حکمران پیلایو نے کوواڈونگا کی جنگ میں ایک مسلم ریڈنگ پارٹی کو ہرا دیا، جسے نارتھ میں کرسچن مزاحمت کی چھوٹی سی چنگاری بجھنے سے بچ گئی۔ یہی چنگاری آگے چل کر ری کانکوئسٹا یعنی کرسچن ری کانکویسٹ کی آگ بنی جو صدیوں بعد شعلوں میں بدل گئی۔ ابھی کے لیے 8ویں صدی کے دور میں یہ اہمیت رکھتا تھا کہ اسپین کے اکثر علاقوں پر اب مسلم فوج کا قبضہ تھا اور اسلامی حکومت کا نظام قائم ہو چکا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے بیٹے عبدالعزیز ابن موسیٰ کو پہلا گورنر مقرر کیا، جو 714 عیسوی کے قریب سیویلے یعنی اشبیلیا میں دارالحکومت بنا کر حکومت چلانے لگا۔ چند ہی سال بعد کورڈوبا یعنی قرطبہ کو اندلس کا مرکز بنا دیا گیا اور وہاں سے نیا نظام حکومت چلنے لگا۔ یوں اندلس کے نام سے مسلم صوبے کی بنیاد پڑی جو سیدھی امیہ خلافت یعنی دمیسکس کے زیر انتظام ہے۔ اتنے بڑے علاقے کو فتح کرنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے، اندلس میں اسلام کا فروغ کیسے ہوا؟ کیا ساری آبادی نے فوراً اسلام قبول کر لیا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے عوام کو جبراً مسلمان بنانے کی کوئی پالیسی نہیں اپنائی۔ فتح کے بعد حکومت نے سماجی اور اداری نظام اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن عوام کے ایمان اور عقیدے پر فوراً یا برابر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہر جگہ زندگی اپنے حساب سے چلتی رہی۔ بہت سے معاملات میں مسلمان حکمرانوں نے جزیہ کے عوض کرسچن اور یہودیوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دی۔ دھیرے دھیرے اہم خاندان اور مقامی اصحاب نے سیاسی اور معاشرتی فائدے کے لیے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ مقامی امراء اور با اختیار لوگ جو نئی حکومت میں حصہ چاہتے تھے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے عربی زبان اپنا لی جو کہ درباری زبان بن چکی۔ 9ویں اور 10ویں صدی تک آتے آتے خاص کر شہروں میں کافی مقامی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اب بھی اندلس کی کثرت عام آبادی اپنے آباء و اجداد کے مذہب یعنی عیسائیت پر قائم تھی۔ انہیں مزارابز کہا جاتا تھا، یعنی وہ مسیحی جو مسلمان حکومت کے دور میں رہ رہے۔ لیٹن زبان بھی قائم رہی اور چرچ اپنا کام کرتے رہے۔ اکثر لوگ ظاہری طور پر اس لیے مسلمان ہوئے کہ اسلامی حکومت میں مسلم شہری ہونا ان کے لیے فائدے کا سودا تھا۔ اس طرح دھیرے دھیرے کر کے اندلس کی تہذیب میں اسلامی رنگ گھلتا چلا گیا۔ شروعات میں اندلس کا نظام امیہ خلافت کے زیر اختیار رہا، جس کا مرکز دمیسکس تھا۔ موسیٰ بن نصیر جو کہ نارتھ افریقہ کا
گورنر تھا اور طارق بن زیاد جو کہ اسی کے نیچے بیربر سپہ سالار تھا۔ فتح کے کچھ عرصے بعد امیہ خلافت نے دونوں کو اپنے مرکزی دارالحکومت یعنی دمشق واپس بلایا، جہاں انہوں نے اپنی بقیہ زندگی گزاری۔ انجام یہ ہوا کہ اگلے کچھ سال میں اندلس میں وائس رائز کا سلسلہ چلا جو سیدھا امیہ خلافت کو رپورٹ کرتے۔ 8ویں صدی کے آخری حصے میں حالات نازک ہونے لگے، خاص طور پر 740 عیسوی میں جب نارتھ افریقہ کے بیربر قبیلوں نے بغاوت کر دی۔ یہی بیربر لوگ بعد میں مورز کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی وہ مسلم نارتھ افریقنز جو اندلس میں بس گئے اور جن کے اندر اکثر بیربر اور عرب دونوں شامل تھے۔ اس بغاوت کے بعد مشرق میں امیہ خلافت بھی کمزور پڑنا شروع ہوئی۔ 750 عیسوی میں جب عباسی خلافت نے امیہ خاندان کا تخت الٹ دیا اور زیادہ تر شہزادوں کو قتل کر دیا، تو ایک جوان امیہ شہزادہ عبد الرحمن اول مشکلات سے بچ کر اندلس میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ 755 سے 756 کا واقعہ ہے جب عبد الرحمن اول دریائے فرات کو پار کر کے افریقہ سے ہوتا ہوا اسپین پہنچا اور وہاں کے گورنر یوسف الفہری سے لڑائی کے بعد اسے شکست دی۔ یوں 756 عیسوی میں عبد الرحمن اول نے قرطبہ میں اموی خلافت کا دوبارہ سے چراغ روشن کیا، حالانکہ انہوں نے خود کو خلیفہ نہیں کہا بلکہ امیر آف قرطبہ کے طور پر ایک نئی سلطنت کی بنیاد ہے۔ یہ سلطنت ظاہری طور پر عباسیوں سے آزاد تھی۔ عبد الرحمن اول سے لے کر اس کی نسلوں تک اموی امارات قرطبہ نے تقریباً 3 صدیوں تک اندلس پر حکومت کی۔ اموی حکومت کے اس دور کو اندلس کا عروج کہا جا سکتا ہے۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں قرطبہ کی امارات مسلم اسپین کے لیے واحد مرکزی طاقت تھی۔ عبد الرحمن دوم، عبد الرحمن سوم، الحاکم دوم جیسے حکمرانوں نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دی۔ خاص طور پر عبد الرحمن سوم جس نے 912 سے 961 عیسوی تک حکمرانی کی، اس نے 929 عیسوی میں خود کو خلیفہ اعلان کر دیا تاکہ عباسی اور فاطمی خلفاء کے مقابلے میں اپنا دعویٰ پیش کر سکے۔ اس طرح قرطبہ میں اموی خلافت کا آغاز ہوا جو 11ویں صدی یعنی 1031 عیسوی تک قائم رہی۔ عبد الرحمن سوم کے دور میں اور اس کے بعد تھوڑے عرصے تک اپنی ترقی اور شوکت کی بلندیوں پر تھا۔ 9ویں اور 10ویں صدی کے اندلس کو اکثر اسپین کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ کورڈوبا یعنی قرطبہ شہر جو اسلامی حکومت کا مرکز تھا، دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ لائبریریز اور مدارس آباد اور تینوں مذہب کرسچینٹی، جوڈیزم اور مسلم لوگ معاشرہ بن کر رہتے تھے۔ اموی حکمرانوں نے قرطبہ کو تعلیم اور سائنس کا مرکز بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے 10ویں صدی تک یہ یورپ کا دوسرا سب سے بڑا شہر بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت قرطبہ کی آبادی 5 سے 7 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ یورپ کے اکثر شہر اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے۔ قرطبہ میں نئے نئے مارکہ فن تخلیق ہو رہے تھے، مثلا یورپ کا سب سے بڑا اسٹریٹ لائٹ کا نظام، کھلی نالیاں یعنی سیوریج سسٹم اور بے حد خوبصورت مساجد کا قیام۔ مشہور مسجد قرطبہ کی تعمیر اسی دور میں ہوئی۔ علم کی دنیا میں بھی اندلس سب سے آگے تھا۔ دارالعلم اور کتب خانے قائم کیے گئے۔ خود قرطبہ کے خلیفہ الحاکم دوم نے اتنی کتابیں جمع کر لی کہ ان کی لائبریری پوری مسلم دنیا میں مشہور ہو گئی۔ بیت الحکمہ جو بغداد میں ایک بے مثال علم کا مرکز تھا، جہاں علماء، فلسفی، طب اور فنون کی بڑی بڑی کتب جمع ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں قرطبہ کی لائبریری کو بھی ایک عظیم مرکز علم مانا جانے لگا۔ کرسچین یورپ کے لیے اندلس علم کا دروازہ بن چکا تھا۔ مسلم، مسیحی اور یہودی علماء نے یہاں مل کر کام کیا۔ ابن رشد، الزہراوی جیسے نام یہیں کی سرزمین سے ابھرے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک نسبی مذہبی رواداری بھی دیکھنے کو ملی جسے کنویونشیا کہتے ہیں، یعنی مختلف اقوام اور مذہب یہاں کے معاشرے میں کسی حد تک ساتھ ساتھ رہے۔ یہودیوں کے لیے اندلس ایک محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوئی، جہاں ان کے لیے گولڈن ایج آف جوئش کلچر ان اسپین شروع ہوا۔ اسی طرح مسیحی آبادی بھی کچھ حد تک آزاد تھی۔
कुल मिलाकर उमवी खिलाफत के दौर में मुस्लिम स्पेन अपनी तरक्की के आला मकाम पर, मगर ये दवाम हमेशा कायम न रह सका। 10वीं सदी के आखिर और 11वीं सदी की इब्तिदा में ही इस निजाम में दरार पड़ने लगी। 976 में जब खलीफा अल हाकम दोम की मौत हुई और उसके बाद खिलाफत का निजाम कमजोर हाथों में चला गया, तो सिविल वॉर्स का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे फितनाए अंदुलस कहते हैं। आखिर 1031 तक कुर्तुबा की मरकजी खिलाफत टूट गई, उमवी खिलाफत का जवाल शुरू हो गया और अंदुलस कई छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया। हर शहर या इलाके ने अपना अलग हुक्मरान चुन लिया, यानी जैसे इशबिलिया में अल अब्बाद खानदान हुकूमत कर रहा था, ग्रानाडा में जीरिद खानदान और टोलीदो में धुलनुनीद खानदान, यानी अंदुलस छोटी छोटी रियासतों में टूट चुका था। इन छोटी छोटी रियासतों के शुरुआती दौर में कुछ इल्म और हिकमत जारी रही, लेकिन सियासी तौर पर यह नाजुक। जब मुस्लिम हुकूमत का एक मरकजी निजाम टूट गया, उसी वक्त स्पेन के शुमाली पहाड़ी इलाकों में मौजूद छोटी छोटी क्रिश्चियन रियासतें मजबूत होने लगी। ऑस्टूरियस नाम की पहली रियासत धीरे धीरे बढ़ती गई, फिर लियोन बनी और फिर आगे जलकर कैस्टिले बन गई। इसी तरह नवारे, एरागोन और कैटालोनिया जैसे इलाके भी अपनी ताकत जमा कर रहे थे। 11वीं सदी के आगाज तक ये क्रिश्चियन रियासतें इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि उन्होंने स्पेन को दोबारा फतह करने की मुहिम यानी रीकॉन्क्विस्टा आगे बढ़ाना शुरू की। ताइफा रियासतें, जो कि असल में वो छोटी छोटी मुस्लिम रियासतें थी जो अंदुलस के टूटने के बाद अलग अलग होकर बन गई, ये रियासतें कमजोर और बिखरी हुई, इसलिए क्रिश्चियन शाहों के लिए उन पर हमला करना बहुत आसान था। और फिर बिल्कुल यही हुआ। 1085 ईस्वी में कैस्टिले के बादशाह अल्फोंसो IV ने मुस्लिम ताइफा टोलीडो पर हमला करके उसे फतह कर दिया। टोलीडो की फतह की तारीख में अहमियत है, क्योंकि ये पहली बड़ी जीत थी जो क्रिश्चियन अफवाज ने सदियों बाद स्पेन के दिल में हासिल की। रीकॉन्क्वेस्ट मुहिम का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। टोलीडो की हार ने मुस्लिम हुक्मरानों को हिला दिया। उन्हें महसूस हुआ कि अगर अब भी वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे तो पूरा अंदुलस हाथ से निकल सकता है। टोलीडो के गिरने पर मुस्लिम ताइफों के बादशाहों ने बाहर से मदद की तरफ देखा। उनकी निगाह अफ्रीका में उभरती हुई नई मुस्लिम कुव्वत अल मुरव्विद एम्पायर पर पड़ी। ताइफा के 3 बादशाहों ने यूसुफ बिन तशफीन को दरख्वास्त की कि वो आकर क्रिश्चियन फौजों का रुख रोके। यूसुफ बिन तशफीद 1086 में समुंदर पार करके स्पेन आया और अल्फोंसो IV की फौज से सल्लाका के मकाम पर मुकाबला किया, जहां अल्फोंसो को शिकस्त हुई। यूसुफ ने देखा कि ये ताइफे कमजोर हैं और उसने फैसला किया कि इन तमाम को अपनी एम्पायर में शामिल कर। 1090 में अल मुरव्विद फौज ने एक एक करके ज्यादातर ताइफों पर कब्जा जमा लिया। फिर भी वक्त कभी एक सा नहीं रहा। अल मुरव्विद एम्पायर में तनाज़ात उभरने लगे। 1140 ईस्वी तक अंदुलस में फिर से छोटे छोटे ताइफा कायम हो गए। इसी दौरान नॉर्थ अफ्रीका में अल मोहद गवर्नमेंट उभरी। अल मोहिद्स ने अफ्रीका में अल मुरव्विद को हटाकर स्पेन में दाखिल होकर धीरे धीरे पूरा अंदुलस अपने कब्जे में ले लिया। अल मोहद सुल्तानों ने अपना दारुल हुकूमत सेविल्ले को बनाया। अल मोहद दौर में फिर से कुछ वक्त के लिए मुस्लिम कुव्वत एकजुट हुई। 1195 में अल मोहद खलीफा याकूब अल मंसूर ने कैस्टिले के अल्फोंसो VIII को बैटल ऑफ अलारकोस में शिकस्त दी, मगर 16 जुलाई 1212 ईस्वी को लास नेवास डे टोलोसा में स्पेन के 3 बादशाह कैस्टिले का अल्फोंसो I, एरागोन का पेड्रो II और नवारे के सेंचो VII ने अल मोहिद खलीफा मोहम्मद अल नासिर की फौज का मुकाबला किया। पोप ने इस जंग को क्रूसेड यानी ईसाई जिहाद का दर्जा दिया। दिन भर के मुकाबले के बाद अल मोहिद फौज शिकस्त खा गई। ये रीकॉन्क्विस्टा की मुहिम का फैसला कुछ मोड़। इसके बाद अल मोहिद खिलाफत का दौर स्पेन और मगरिब दोनों में टूटने लगा। अगले चंद ही सालों में क्रिश्चियन ममालिक ने अंदुलस के बड़े शहर एक एक करके अपने कब्जे में लेने शुरू कर दिए। 1212 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक मुसलमानों की जमीन मुसलसल सुकड़ती चली गई। कुर्तुबा 1236
कैस्टिले के फर्डिनेंड सोम के हाथों गिर गया। सेविल्ले 1248 में क्रिश्चियन कब्जे में चला गया। वेलेंसिया और मुर्सिया भी क्रिश्चियन कब्जे में आ गए। बस एक इलाका रह गया, ग्रानाडा का इलाका। ग्रानाडा जो कि जुनूब मशरिकी स्पेन में वाक़या अब मुसलमानों की आखिरी पनाहगाह थी। यहाँ बनु अहमर की हुकूमत कायम थी। उन्होंने कैस्टिले के साथ मुआहिदा किया कि वो हर साल खिराज अदा करेंगे और कैस्टिले उन्हें आजाद छोड़ देगी। इसी सियासत की वजह से ग्रानाडा की सल्तनत 13वीं से 15वीं सदी तक कायम रही। अलहम्ब्रा का किला ग्रानाडा के पहाड़ों पे था, जहां से मुसलमान सुल्तान अपनी हुकूमत चलाते थे। 15वीं सदी के आखिरी हिस्से तक स्पेन के क्रिश्चियन ममालिक भी आपस में इत्तेहाद की सोच रहे। 1469 में कैस्टिले की मलिका इजाबेला अव्वल और एरागोन के शहजादे फर्डिनेंड दोम की शादी हुई। 1482 में कैस्टिलियन फौज ने ग्रानाडा पर हमला की मुहिम शुरू की। 10 साल तक मुहासरा जारी रहा। नसरी सुल्तान अबू अब्दुल्ला मोहम्मद साद एक तरफ अपने चचा से झगड़ता रहा, दूसरी तरफ कैस्टिले की चढ़ाई का सामना करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ग्रानाडा की सल्तनत के हिस्से गिरने लगे। अफ्रीका में भी मदद का कोई इम्कान न था। 1491 तक ग्रानाडा शहर घेरे में था। आखिरकार 2 जनवरी 1492 को अबू अब्दुल्ला मोहम्मद साद ने तस्लीमो रिजा का फैसला किया और कैस्टिले एरागोन की अफवाज के आगे हार मानी। ग्रानाडा फर्डिनेंड और इजाबेले के हवाले कर दिया गया। यूं 711 ईस्वी से शुरू होने वाला सिलसिला 1492 ईस्वी में अंजाम को पहुंच गया। करीबन 781 साल तक स्पेन की सरजमीन पर जो मुसलमान इक़्तिदार कायम था, उसका निशान मिटा दिया गया। क्रिश्चियन अफवाज ने फतह का जश्न मनाया। गिरजे की घंटियां बजने लगी और चर्च का गीत गाना चलने लगा। इस्लामिक रूल का आखिरी चिराग अंदुलस में गुल हो गया। 1492 में ग्रानाडा की फतह के साथ पूरा आइबेरियन पेनिनसुला दोबारा क्रिश्चियन हुक्मरानों के कब्जे में था। इजाबेला और फर्डिनेंड को कैथोलिक मोनार्क्स का लक़ब दिया गया, क्योंकि उन्होंने रिकॉन्क्वेस्ट को मुकम्मल करके स्पेन में कैथोलिक हुकूमत कायम की। फतह के चंद ही अरसे बाद उन्होंने ग्रानाडा के मुसलमान अवाम पर सख्तियां शुरू कर दी। मुस्लिम्स और ज्यूज को इख्तियार दिया गया कि या तो क्रिश्चियनिटी कबूल करने या मुल्क छोड़कर चले जाएं। यहूदियों को निकाल दिया गया और मुसलमान अंदलुसी जो रह गए उनको मोरिस्कोस बनाकर रहने की इजाजत दी गई। मोरिस्कोस से मुराद वो मुसलमान जो जाहिरी तौर पर क्रिश्चियन बनने पर मजबूर कर दिए गए। अगले 100 से 120 साल में मोरिस्कोस की बगावतें दबा दी गई। आखिर 16 से 9 से 1614 में स्पेन के बाकी मानदा मुसलमान लोगों को भी जिला वतन कर दिया गया। 17वीं सदी के आगाज तक स्पेन पूरे तौर पर क्रिश्चियन सल्तनत बन गया। अंदलुस की दास्तान में फतह भी है और जवाल। 711 में जबले तारिक से उठा वो शोला 1492 तक बुझ गया, मगर अपनी रोशनी का कुछ असर छोड़ गया। आज भी अलहम्ब्रा का किला, मस्जिद कुर्तुबा की जालियां और टोलीडो के किले गवाही देते हैं कि यहाँ मुस्लिम तहजीब ने अपना निशान छोड़ा। इन 781 सालों में स्पेन की सरजमीन पर इल्म व फन की जो कहानियां लिखी गई, उनका असर आज भी यूरोप में कायम है। स्पेन की जमीन पर इस्लाम आया, फूला, फला और फिर रुखसत हो गया। दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए अल्लाह।